جی اچھا، کامران جیلانی کراچی سے ہمارے واٹس ایپ کے سوالات ہیں. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کا بھائی پڑھو پڑھو پڑھو، امتحان میں کامیاب ہونے کا یہی وظیفہ ہے. بتائیے. اچھا جی کامیاب دیکھیں ایسا نہ ہو کہ پڑھائی چھوڑ کے وظیفہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. نہیں میں دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی بھی تو کامیاب کو تلاش کرتی ہے نا. پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ وہ ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور ہر کام کے پیچھے ایک سے زیادہ عورتوں کا. جی اب میں کہتا ہوں، اب تھوڑی سی اگینسٹ آپ کے آ رہا ہوں. دیکھیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں پھر ناکام آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے. نہیں وجہ یہ ہے میری ریکویسٹ ہے. دیکھیں اب پہلے ہوتا تھا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اب تو عورت ڈھونڈتی ہی کامیاب آدمی کو ہے کہ اس سے پھر شادی کرے. ناکام آدمی سے تو کوئی عورت شادی نہیں کرتی. تو لہٰذا یہاں میں نے اپنی بہن کو آج شکست دی ہے صرف اس بات پہ کہ ہر عورت استخارہ بھی اسی لیے کرتی ہے کہ شوہر اچھا ہو، شوہر کماتا ہو، شوہر ضرورتیں پوری کرتا ہو. تو بات دراصل یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مرد بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں جو کماتی ہوں پہلے سے، تاکہ آگے گھر کا سب بوجھ اٹھائیں. یہی تو ہمارے ملک میں ایک ناسور بن گیا ہے، یہی تو ظلم بن گیا ہے. اور اگر مردوں کو ایسی عورتیں نہ ملیں جو کہ نہیں کما رہی، تو وہ جہیز اتنا مانگ لیتے ہیں کہ وہ تقریباً 7-8 سال تو سکون سے کھائیں. کانسیپٹ دیکھ لیں. اب اللہ کے نبی کی پسندیدہ شادیاں کیا ہیں کہ تم 3 چیزوں کو دیکھ کے اخلاق کرو، یا ان کی سیرت کو، یا ان کے دین کو، یا ان کے اخلاق کو. اور جو لوگ مذہب کو یا پھر مال کو یا پھر خوبصورتی کو شادی دیکھ کے کرتے ہیں انہیں نقصان ہوتا ہے. اور وہ قومیں ہیں جیسے کہ کرسچن قوم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور یہودی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے فرمایا کہ وہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور ہندو کمیونٹی جو ہے ان کے لیے کہا کہ وہ قوم کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. مسلمان دین، ایمان، اخلاق کو دیکھ کے شادی کرتا ہے. امتحان میں کامیابی کا وظیفہ دیکھا یہی ہوتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں. امتحان وہ ہے نا، کڑا امتحان مجھ پہ آیا ہے. وہ ہے نا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. تو بات دراصل یہ ہے کہ امتحانات میں پڑھیں بھی ضرور، کوشش بھی ضرور کریں. یہ توکل صرف اس پہ نہ کریں کہ میں نے پڑھ لیا. پڑھنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ دعا مانگیں گے پھر قبول ہوگی، آپ کھانا کھائیں گے بھوک مٹے گی، پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، سوئیں گے نیند پوری ہوگی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. آپ تو بیٹھے رہیں اور اللہ چھپڑ پاڑ کے دے دے، ایسا نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کامیابی کے لیے امتحانات میں ایک مجرب وظیفہ ہے. جو شخص امتحان گاہ سے پہلے اس وظیفے کو 70 دفعہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ جو اس سے یاد ہوگا وہ یاد رہے گا. ہماری تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہم رنگ میں تیار ہوتے ہیں. اب رنگ میں اتر کے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو اترنے کے بعد پھر پچ میں تیار ہوتے ہیں، تو ہم تو فیل ہی فیل ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی یہ آیت ہے. آپ جب بھی اسکول، کالج یا کسی بھی جہاں آپ کا ٹیسٹ ہے آپ جائیں، آپ 70 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کا ورد کریں. انشاءاللہ آپ امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں. آپ امتحان میں پاس ہوتے تھے فیل ہوتے تھے؟ میرے 100 نمبر ہوتے تھے. 100 نمبر تقریباً 20 میں سے بھی 100 70 100 20 میں سے بھی 100 20 میں سے 100. تو یہ ہے کہ ایسے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسی پوچھ رہی تھی میں. ویسے میرے حافظہ اچھا تھا. اور ظاہر ہے تقریباً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک بات بتاؤں، تقریباً پورے چیپٹرز مجھے حفظ یاد ہوتے تھے. اچھا ہاں ابھی بھی یہ ہے کہ کوئی چیز کا اشارہ مل جائے تو فوراً کتاب کھل جاتی ہے. تو یہ کہ محنت کوشش سے پڑھا گیا، وہ ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. کیا بات ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا.